السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، آپ بریلیوں کے مولانا بشیر بھائی واسو گجرات کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری ان سے گفتگو چل رہی تھی مشرکین مکہ کا وسیلہ، اور مشرکین مکہ کون سا وسیلہ لگاتے تھے، اس پر گفتگو چل رہی تھی۔ اور ایک مسئلہ تھا کہ یہ علم غیب عقیدے کا مسئلہ ہے یا فضیلت کا۔ تو ہم نے بریلویوں کے عالموں کی کتاب سے یہ بات ثابت کی تھی، اور انہیں اسکرین شاٹ بھیجا۔ یہ مسئلہ یعنی رسول اور نبی کا عالم الغیب و حاضر و ناظر ہونا عقائد میں سے ہرگز نہیں ہے۔ الشاہد قدیم ایڈیشن کے ان کے مناظر، بریلویوں کے مناظر نے یہ بات اقرار کیا ہے کہ علم غیب کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ فضیلت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہو، بلکہ یہ فضائل نبویہ میں سے ہے، یعنی دلیل قطعی ان کے پاس نہیں ہے علم غیب کے لیے، اس لیے تو یہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، تو اس لیے اب اسے وہ فضیلت مانتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ مسئلے کو، جو فضیلت کا مسئلہ بریلویوں کے محقق علماء کے وہاں تھا، انہوں نے اپنی لا علمی میں، کم علمی میں اسے عقیدے کا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا۔ خیر، آگے آتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ مولانا بشیر واسو گجرات والوں کا قرآن کے تعلق سے کیا علم ہے، اور آپ قرآن کے تعلق سے کیا علم لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور لوگوں کو قرآن سے کیا سکھا رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا ہم آپ کو جھلک دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ مولانا نے کچھ اسکرین شاٹ بھیجے ہیں، اور اس میں ایک اسکرین شاٹ میں مولانا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ناانصافی کی بات ہے کہ آج کے مسلمانوں کا موازنہ دور بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے کیا جائے، کیونکہ مشرکین مکہ کے لیے مشرک ہونے کی تمام خصوصیات موجود تھی۔ اللہ کی فرمانبرداری ان سے بالکل دور تھی۔ مشرکین مکہ کسی صورت بھی ایک خدا کی عبادت کے قائل نہ تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہتے کہ کہو لا الہ، تو وہ اسے قبول کرنے پر کسی بھی صورت تیار نہیں تھے۔ بس یہی تو باعث نزا تھا۔ ہاں، اب ان کو شاید معلوم ہی نہیں ہے محترم حاضرین کہ مشرکین مکہ بھی ایک اللہ رب العالمین کے قائل تھے، اور ایک اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو بھی مانتے تھے، الوہیت کو بھی مانتے تھے۔ الوہیت میں شرک کرتے تھے، ربوبیت اسماء و صفات میں شرک نہیں کرتے تھے۔ اب ہم نے ان کو اس پر دلیل دی ہے قرآن سے۔ تو مولانا کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو ہم یہ بتا دیتے ہیں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہے، اور وہ کون ہے جو کانوں آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہو کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔ جی ہاں محترم حاضرین، یہ ہم نے دلائل دیے ہیں۔ تو اس کے بعد مولانا کی جو حیلے بہانے کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہم اس پر انشاءاللہ آگے اور گفتگو کریں گے کہ بت کسے کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ کلمہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ فی الحال یہاں پر ہم نے جو کمنٹ کیا ہے کہ بت تو قبر بھی ہوتی ہے، اگر اس سے مانگا جائے تو آپ نے کب بت کو قبر مانا ہے؟ تو انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے۔ آگے جو بھی گفتگو ہوگی آپ کو بتایا جائے گا، لیکن ابھی سردست جو بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں مشرکین مکہ وسیلے والا شرک کرتے تھے،
اب چونکہ بریلوی دھرم بریلوی مذہب وسیلے پر ہی چلتا ہے، اور اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ وہی وسیلہ ہے جو مشرکین مکہ لگاتے تھے، تو مولانا بشیر اور ان کے بریلوی علماؤں کے گھر چلنا مشکل ہو جائیں گے، ان کے معاملات بگڑ جائیں گے، ان کی چوریاں پکڑی جائے گی کہ یہ دین کے نام پر، اہل سنت کے نام پر لوگوں کو دین سے خارج کر رہے، دین سے نکال رہے تھے، دین سے دور لے جا رہے تھے، مشرکین مکہ والا شرک سکھا رہے تھے۔ اور ہم نے پھر ایک لمبی تحریر میں یہ بات بھی بتائی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے منکر تھے، اس لیے قرآن مجید نے انہیں مشرک و کافر کے نام سے مخاطب کیا ہے، جیسا انہوں نے کہا تھا کہ مشرکین مکہ شرک کی تمام خوبیاں پائی جاتی تھی۔ یہ بھی انہوں نے صاف جھوٹ بولا ہے مشرکین مکہ کے اوپر۔ مشرکین مکہ کے اندر صرف ایک شرک پایا جاتا تھا، اور وہ تھا وسیلے والا شرک۔ ابھی دیکھیں یہاں کیا بول رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین مکہ سے گیا، کیونکہ مشرکین مکہ کے لیے مشرک ہونے کی تمام خصوصیت موجود تھی۔ ہاں، مطلقاً کہہ رہے ہیں کہ مطلقاً شرک کرتے تھے، ربوبیت میں شرک کرتے تھے، الوہیت میں شرک کرتے تھے، اسماء و صفات میں شرک کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کبھی بھی تکلیف میں شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ تکلیف میں صرف خالص اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے جس تکلیف سے نجات دیتا تھا، اور وہ سمندر پانی سے نکل کر زمین تری پہ آ جاتے تھے، خشکی پر آ جاتے تھے، تو وہ شرک کرتے تھے۔ تو اس طرح کے غلط معنی مفہوم قرآن حدیث کے بریلوی علماء اپنی عوام کو سکھا بتا رہے ہیں، اور انہیں مشرکین مکہ والے شرک میں پھنسا رہے ہیں۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں امت مسلمہ پریشان حال ہے، اور دشمنان اسلام ان پر ایسے ٹوٹے ہیں جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹتا ہے۔ وجہ یہی کہ جو مشرکین مکہ کے عمل تھے آج وہ مسلمانوں کے ہو گئے ہیں۔ جی ہاں محترم حاضرین، آگے انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور پارٹ ہم بنائیں گے اگر انہوں نے رپلائی دیا، کیونکہ ان کی ہر بات غلط، ہر بات جھوٹ، ہر بات باطل ثابت ہو رہی تھی، غلط استدلال، غلط معنی مفہوم ثابت ہو رہے تھے قرآن حدیث کے۔ تو ابھی تک مولانا بشیر باسو گجرات والوں نے آگے رپلائی نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین توحید سمجھنے والا اور شرک سے بچنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔